اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے شان سید وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی ولادت باسعادت 5 ربیع الثانی 1130 ہجری و مطابق 23 جنوری 1722 عیسوی جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخوپور دے وچ ہوئی۔ وصال آپ دا 1199 ہجری و مطابق 1798 عیسوی تقریباً 76 یا 77 سال دی عمر وچ آپ نے وصال پایا ہے۔ آپ دے والد محترم کا نام سید گل شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیم آپ نے سید حافظ غلام مرتضیٰ مخدوم قصوری رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کل حاصل فرمائی۔ باعث آپ دی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے گدی نشین خواجہ دیوان یار محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے دست سے آپ نے باعث فرمائی۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہیر وارث شاہ دی کتاب بھی لکھی ہے اور بھی آپ نے کتاباں لکھیاں نے۔ زیادہ مقبولیت اس کتاب نو حاصل ہوئی ہے اور دیگر جڑیاں کتاباں نے وہ بھی بڑیاں خاص نے اور بڑیاں اہم نے، اور انہاں دے وچ بھی آپ نے اسلام دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام دی گل کیتی ہے۔ ہیر وارث شاہ اور اس کے علاوہ ہیر دیاں کتاباں کئی لوگاں نے لکھیاں نے، لیکن سب تو زیادہ جو مقبول کتاب ہوئی ہے وہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی ہوئی ہے۔ عموماً اساں یہ خیال کرنے ہاں کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیار محبت اور عشق دی ایک داستان لکھی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی نو جو شکل ہے وہ ایک محب اور محبوب دے دیتی ہے، اور ایک واقعے نو آپ نے پکڑیا ہے اور اس نو آپ نے مکمل فرمایا ہے، لیکن حقیقت دے وچ آپ نے کچھ اور ہی بیان فرمایا ہے۔ اور آپ دی جڑی قابلیت اور آپ دا جڑا علم ہے اور آپ دی جڑی معرفت ہے وہ آپ دے کلام دے وچ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک واقعہ لکھیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام دھیدو ہے، رانجھا اس نو کہندے نے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہیر ہے، اور رانجھا ضلع سرگودا دے وچ رہندا ہے تخت ہزارے تے، اور ہیر جنگ سیالہ وچ رہندی ہے۔ رانجھا اتھے جاندا ہے اور جا کے ہیر دے نال ملاقات کردا ہے، اور انہاں دا آپس وچ عشق اور محبت دا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ والدین ناراض ہوندے نے، کسی ہور جگہ تے شادی کر دیندے نے۔ رانجھا بال ناتھ جوگی جڑا کہ ضلع جہلم دے وچ جس دا ٹیلا ہے اتھے جا کے اس دے کولوں جوگ حاصل کرتا ہے اور پھر جا کے ہیر نو حاصل کر لیندہ ہے۔ تو جدوں ہیر واپس آ جاندی ہے تو والدین ہیر تے کہندے نے کہ تسی اس طرح کرو کہ اسی اس نو تانوں ویاہ کے دینے ہاں، اور گھر لا کے اس نو زہر دے کے مار دیندے نے، اور جڑا رانجھا ہے وہ اس غم دے نال ہی اپنی جان دے دیندا ہے۔ تو اینی کوئی گل ہے، اگر اس کہانی نو اسی سننا ہوئے تو واقعہ اینا کوئی ہے، لیکن اتنی بڑی جڑی آپ نے کتاب لکھی ہے
اس جہاں گلاں لکھیاں نے وہ کوئی ہیر رانجھے دیا گلاں تو نہیں آپ نے لکھیاں. اس کلام دے وچ آپ نے ہیر رانجھے دیا گلاں نہیں لکھیاں. سانوں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جڑا واقعہ ہے وہی چل رہا ہے اور اے گل رانجھا کرتا پیا ہے, آ گل ہیر بھی کرتی ہے, آ گل قیدو پیا کرتا ہے. لیکن یہ ساریاں گلاں بابے وارث شاہ نے کیتیاں نے. جنیاں بھی گلاں لکھیاں ہوئی نے وہ ساریاں شاعر نے کیتیاں نے. اور شاعری دے وچ اور کسی بھی کلام دی مقبولیت دے وچ سب تو لازمی یہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان دے وچوں جو گل ہو رہی ہے اس دے مقام دے مطابق ہوئے. کہ اگر ایک عالم دی گل کرتے ہیں تو اس علمی مقام تے گل کر رہے ہیں. اگر ایک جاہر جٹ دی گل کرتے ہیں تو ان دے منہ وچ وہی لفظ کڈ رہے ہیں جیڑا عام ایک جٹ گل کرتا ہے. ایک اگر بزرگ ہے, بڑا ہے, وہ جڑی گل کرتا ہے تو اس دے منہ وچ وہی لفظ نکل رہے ہیں جڑے کہ بزرگ کٹتا ہے. اگر کسی بچے دی گل ہو رہی ہے تو ان دی زبان وچ وہی لفظ آ رہے ہیں کہ جڑا ایک بچہ کٹتا ہے. یعنی کہ شاعر دی علمی مہارت دا ایک کمال ہے کہ بیک وقت ایک ہی آدمی کئی لوگاں دیاں زباناں بول رہا ہے, انہاں دیاں عمراں دے مطابق, انہاں دے علم دے مطابق, انہاں دے مقام دے مطابق, اور لوگاں نو گل سمجھا رہا ہے. حقیقت یہ کہ اس وچ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لوگاں نو گل سمجھائی ہے کہ حق کی ہے اور باطل کی ہے. جس دور وچ آپ نے کتاب لکھی ہے, چونکہ وہ جڑا دور ہے جاہلیت دا دور سی, ایک اپنا جڑا علاقہ ہے اس دے وچ کافراں دی اور عیسائیاں دی حکومت ہے, ظلم و ستم دا دورہ ہے, اور حق بیانی کوئی نہیں کر سکتا. لوگ جڑے نے وہ شعر و شاعری کی طرف مائل ہو چکے نے. تو آپ نے پھر حق دا جڑا پیغام ہے اس نو شعر و شاعری دے ذریعے لوگاں تک پہنچایا ہے, اور ساڈے جڑے عیب نے انہاں نو بیان کیتا ہے. آپ نے کسی طبقے دے جو لوگ نے ایسا بندہ نہیں کہ جس سے متعلق آپ نے گل نہ کیتی ہوئے. اگر کوئی امام مسجد ہے تو اس کے بارے بھی آپ نے گل کیتی ہے. اگر کوئی عام پینڈو ہے, گاؤں وچ رہن والا ہے, اس کے بارے بھی گل کیتی ہے. اگر کوئی شہنشاہ ہے اس کے متعلق بھی گل کیتی ہے. اگر کوئی عالم دین ہے اس کے متعلق بھی گل کیتی ہے. اگر کوئی پیر فقیر درویش ہے اس کے متعلق بھی گل کیتی ہے. اگر کوئی جھوٹا ہے, ڈھونگی ہے, فریب کار ہے, اس کے متعلق بھی آپ نے گل کیتی ہے. آپ نے ہر موضوع تے گفتگو فرمائی ہے, اور اپنا عقیدہ بھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد فرمائی, اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پڑھی, اور اس تو بعد آپ نے 4 یار دی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیتا, کہ یعنی کہ بھی ظاہر کیتا کہ اساں جڑے ہاں وہ 4 یاراں دے بھی منن والے ہاں. اور اس تو بعد آپ نے حسنین کریمین دی عظمت اور شان میں ہدیہ پیش کیتا کہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کی جو محبت ہے وہ حسنین کریمین دے نال بھی مکمل ہے اور پوری ہے. پھر آپ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیتا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیتا, یعنی کہ دسیا کہ اسی اصحاب دے منن والے بھی ہاں, اہل بیت اطہار دے منن والے بھی ہاں, حسنین کریمین دے بھی غلام ہاں, اور اولیاء کرام دے بھی اسی منن والے ہاں. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت زیادہ کلام فرمایا ہے, اور مختلف آپ نے انداز میں جس کو بیان کیتا ہے. کہ اگر ویکھنا ہوئے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں کول علم کنا سی, کہ علم کنا سی, تو بیان کیتا جاتا ہے کہ آپ نے حفظ قرآن دے متعلق تو روایت نہیں ملتی, لیکن قرآن پاک دی حدیث پاک, تفسیر, ترجمہ, اور اس کے علاوہ فقہ, اصول فقہ, اس کے علاوہ طب, اور اس کے علاوہ آپ نے دیگر جڑے مذاہب نے انہاں دیاں کتاباں دا بھی آپ نے مطالعہ فرمایا ہوا سی. کہ اگر کوئی سکھاں دی کتاب ہے تو اس کو بھی جانتے ہیں, ہندوؤں دی کتاب ہے اس کو بھی جانتے ہیں, کہ آپ نے اپنی کتاب دے وچ ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے. تو انسان
کسی چیز کا ذکر ادو ہی کرتا ہے جدو اس کے متعلق جانتا ہوئے. تو اگر ایک چیز کے متعلق اسی جانتے ہی نہیں، میں ایک چیز کے متعلق جانتا ہی نہیں، تو میں اس کا ذکر کیویں کر سکنا وا. تو آپ نے کچھ کتاباں جہاں نے انہوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تعلیل، میزان تے سرف بھائی صرف میر ہی یاد پکاریا نے، قاضی کتب نے کنز انواع 12، مسعودیاں جلد سواریاں نے، خانی نال مجموعہ سلطانیہ دے اتے حیرت الفقہ نواریاں نے، معارج النبوت خلاصیاں نو روزہ نال اخلاص پساریاں نے، زرادیاں دے نال شرع ملا زنجانیاں نخون تاریاں نے، فتاوا برہنہ منظوم شاہ نال رمدیاں حفظ قراریاں نے، کرن حفظ قرآن. آپ نے حفظ قرآن کا بھی ذکر کر دیتا تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے حفظ قرآن بھی کیتا آیا سی کہ کرن حفظ قرآن تفسیر دورہ غیر شرع نو دریاں ماریاں نے، حزب البحر تے حرز یمانیاں دے ورداں وچ دن رات گزاریاں نے. یہ سارے جڑے شعر نے انہاں وچ آپ نے فقہ دے کتاباں دا بیان فرمایا ہے اور انہاں کتاباں دے نام دسے نے کہ ایک جڑا عالم دین ہے اس نو عالم دین بنن دے واسطے اس دور وچ کیڑیاں کتاباں سن کہ جڑیاں وہ پڑھتے سن، کیونکہ وقت دے نال کتاباں بدلیاں جاندیاں نے، نام بدلتے جاندے نے. اب نئے مصنف آتے نے اور نئی تحقیق آتی ہے تو نویاں کتاباں لکھ کے نصاب شامل ہوندیاں جاندیاں نے آسانی دے واسطے. تو اس وقت جو کتاباں موجود سن آپ نے اس وقت انہاں ساریاں کتاباں دا ذکر فرمایا اور آپ نے بھی دسیا کہ کلا جو ظاہری علم ہے اس کے نال گل نہیں بنتی بلکہ جو باطنی ذکر و اذکار ہے اس بھی ضروری ہے. حزب البحر اور حرز یمانیاں یہ بہت ہی پیاریاں دعاواں نے اور ایسیاں دعاواں نے کہ جڑے اولیاء کاملین نے انہاں دے ورد دے وچ ہوندیاں نے. اس نو حزب البحر بھی آکھا جاتا ہے، حزب البحر بھی آکھا جاتا ہے، حرز یمانی بھی آکھا جاتا ہے، حرز یمانی بھی آکھا جاتا ہے. تو جو حزب البحر ہے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور سید احمد شاہ صاحب اور جڑے آستانہ عالیہ بنا والا شریف والے جڑے اولیاء کاملین نے انہاں دے یہ وظائف دے وچ شامل ہے اور وہ روزانہ اپنے مریداں نوں یہ ایسی تلقین کرتے ہیں کہ ایسی دعا ہے کہ جڑی اولیاء کاملین انہاں دعاواں نوں پڑھتے ہیں. دسیا کہ ظاہری کتاباں بھی پڑھو اور نال باطنی اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی کرو. اور اس دے نال پھر آپ نے گلستان بوستان بہار دانش توتی نامہ تے راسک باریاں نے، منشیات نصاب تے ابو الفضلہ شاہ نامیوں واہداریاں نے، قرآن و سعدین دیوان حافظ شیریں خسرواں لکھ سواریاں نے، بہار دانشاہ ہوتے محمود نامہ کشف اللغات بھی کھول اکھاڑیاں نے، بدر چاچ کریمہ تے پند نامہ نامیاں تے اللہ باریاں نے، دور مجالس پڑھ دے نال جنگ نامہ جلوہ تے شیخ تاریاں نے، نجات المومنین تے ارشندر پڑھ دے چار چمن بھی خوب پکاریاں نے، طب اکبر یوسفی پڑھ لڑکے قصہ یوسف دا کڈ ہکاریاں نے، زلیخا نال بلند آواز پڑھ دے نیل دمن تے آدم باریاں نے، ہدایہ کلی کرابہ دین پڑھ دے نافع انسان نہ مینو وساریاں نے، تعویذات سیفی نال فال نامہ تے نگار دانش لکھاں تاریاں نے، سکندر نامہ تے نال انوار سہیلی حاتم نامہ تے صادق تاریاں نے، آئین اکبر اتے نگار نامہ وارث شاہ ہور متفرقہ ساریاں نے. یہ آپ نے دیگر کتاباں جہاں نے انہاں دا ذکر کیتا ہے. اس وچ پھر آپ نے طب دا بھی ذکر کیتا ہے، اس دے وچ آپ نے خواباں دی تعبیر دا بھی ذکر کیتا ہے اور اس دے وچ آپ نے جتنیاں بھی شرع دیاں کتاباں نے، اصول شرع دیاں نے، فقہ دیاں نے، تفسیر دیاں نے، انہاں کتاباں دا ذکر کیتا ہے. اب جیڑا انسان انہاں ساریاں چیزاں نو بیان کر رہا ہے ان دا مطلب ہے کہ انہاں چیزاں ساریاں نو جاندا ہے اور جاندا ادو ہی ہے کہ جدو اس نے وہ کتاباں پڑھیاں ہون. عموماً یہی ہوتا ہے ساڈے وچ اگر اس گل نو اسی غور کریے کہ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتاباں پڑھ لینا ہے
لیکن اس نوں نہ کتاباں دے نام یاد نہیں رہندے. کتاباں پڑھیاں نے 10 سال تو بعد 15-20 سال تو بعد وہ کتاباں نہ پڑھیاں آگے دیگر پڑھتا گیا تو پچھلیاں جہاں کتاباں نے انہوں دے نام تک بھی یاد رہنے مشکل ہو جاندے نے. تو اتنیاں کتاباں پڑھنیاں پھر انہوں دے نام یاد کرنے پھر انہوں نے بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ دے کول بہت زیادہ علم سی اور آپ نے اس اپنے علم نو اپنے انداز وچ بیان فرمایا ہے. اور قرآن پاک حدیث پاک اور تفسیر تے کس طرح آپ نے کلام فرمایا ہے. پورا کلام تو کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا. تو ایک مضمون ہے جس وچ آپ نے سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھی ہے اور آپ نے کس انداز دے نال کہ تساں اگر عربی نہیں جانتے ہو تو تسی یہ سنو گے تو تمہیں سمجھ آتی جائے گی. یعنی کہ اس انداز دے نال کہ آپ فرماتے ہیں کہ پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین کاذی لعنت اللہ علی الکاذبین. اور منہ بول اولڑے بولنا ہے بے تو رد ہوئے مشرکین کاذی قدر عشق دا عاشقاں صادقاں نو جک مار دے نی جاہلین کاذی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مردے قال ان کنتم صادقین کاذی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے جے تو پھر اپنی دلیلاں ساریاں لے کے آو. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جڑا سچا ہے کدے خاموش نہیں ہوندا تو فرمایا کہ اسی بھی کدے خاموش نہیں ہوا گے. تو رانجے رب دے وچ جے وچ جانا درجے عشق دے کیویں ڈھین قاضی حسن چاک دا تے جلوہ ذات ربی ہیر ویکھیا نال یقین قاضی نقش پاک دے حرف تبارک اللہ خوش خط لکھے خالقین قاضی رخ یار دا صفحہ قرآن دائی نور نبی ختم المرسلین قاضی. اس مقام تے آپ نے حضور علیہ السلام دی شان عظمت نو بیان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور دا چہرہ مبارک ایویں سی جویں قرآن دا صفحہ ہوندا ہے. اور یہ حدیث پاک صحیح روایتاں تو ثابت ہے اور تساں بھی یہ جانتے ہو کہ حضور علیہ السلام دے دور دے وچ قرآن پاک اے ورقیاں دی صورت وچ موجود نہیں سی. آقا علیہ السلام دے دور دے وچ قرآن پاک صفحے دی صورت موجود نہیں سی بلکہ وہ یاد سی زبانی لکھیا ہوا کسے بھی نہیں سی. تو یعنی کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور دا چہرہ ایویں سی کہ قرآن دا ورق ہوندا ہے اور قرآن دے ورقیاں تے آیا ہی نہیں سی. یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دے دل دے وچ جڑا قرآن دا نور چمکدا سی اور جڑا دل دے وچ قرآن دے ورق بنے ہوئے سن نورانی جدو حضور نو ویندے سن تو انہاں نوں اوویں ہی لگدا سی کہ جویں صحابہ ایک قرآن دا ورق ہی ساڈے سامنے آ گیا. تو آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان ہے. اور آپ فرماندے نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے کیتا رد شیطان لعین قاضی. کہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لئی انہاں ترجمہ بھی نال ہی دے دیتا اور فرمایا کہ عقدے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولے الرحیم تھی میں صاحب دین قاضی بوے نظر آکھاں الحمدللہ آوے یاد رب العالمین قاضی. بخش الرحمن الرحیم اللہ روز حشر مالک یوم الدین قاضی پوجا صدق کو ایاک نعبد و ایاک نستعین قاضی اہدنا الصراط المستقیم سدھے ٹرے راہ صراط الذین قاضی. کہ آپ نے قرآن پاک دی تفسیر اس انداز سادے نال بیان کیتی ہے کہ جس میں عربی نہیں آتی اس میں بھی سمجھ آتی جائے گی کہ آپ کہہ کی رہے ہیں اور نال قرآن پاک بھی بیان فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ لاکھ نعمتاں انعمتا علیہم اوپر ہونا جو اہل سفین قاضی من حکم غیر المغضوبی علیہم ہوئی امر دی ہیر تلقین قاضی جنہ شک کیتا گمراہ ہوئے پڑھ کے ویکھ تو ولدالین قاضی ایک وار جے رانجنا دید دیوے آکھاں لکھ تی لکھ آمین قاضی. اور فرمایا کہ موٹھے کملی دھری مزملی دی کھونڈی رانگلی ہاتھ یاسین قاضی. حضور علیہ السلام نے جڑی چادر مبارک خالق نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل کہ اے چادر اڑن والا. تو فرمایا کہ موٹھے کملی دھری مزملی دی کھونڈی رانگلی ہاتھ یاسین قاضی نبی پاک ہویا چھیڑو امتاں دا رانجے باجنا مئی چرین قاضی.
اور فرمایا کہ رانجا دید شہید حسین مینو کھیڑا شمر یزید لائن قاضی متھا چاک دا خاص محراب مسجد سجدے پئی ہاں نال یقین قاضی آوے رہ سار دتیاں لکھ وڈا ہوئے عشق ولو آفرین قاضی پیچھے عشق دے موت شہید مینو حاجت نہیں تجہیز تکفین قاضی جیوندی جان جے کراں قبول کھیڑا نگر جا میں وچ زمین قاضی دھوکے بندیاں دے رب جاندا ہے نال خبر خیر الماکرین قاضی۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ انسان جڑا ہے یہ جتنے مرضی اپنے آپ کو دھوکہ دے لوے دوسرے کو دھوکہ دے لوے لیکن اللہ نو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ وہ لوگ جڑے نے اللہ نو دھوکہ دین دی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ ایمان والے نو دھوکہ دین دی کوشش کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ وہ اپنے آپ نو ہی دھوکہ دیندے نے کوئی کسی نو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اولیاء کاملین جتنے بھی اس وقت دے نام دے اولیاء کرام نے انہاں دے آپ تذکرے فرمائے نے انہاں دے شانہ نو بیان فرمایا ہے اور پھر آپ نے جتنیاں طب ہے جس نو اسی یونانی کہنے ہیں دیسی دوائیاں نے سارے آپ نے وہ بیان فرمائے نے مرضاں دسیاں انہاں دے علاج دسے انہاں دے حل دسے تو یہ ساریاں چیزاں علم دے نال آندیاں رہیاں نے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دا جڑا علم سی وہ اس گل دی دلیل سی کہ انہاں نے کس طرح اور کتنا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم عطا فرمایا سی اور آپ نے پھر اس گل دی اینڈ تے خود ہی کتاب نے ونڈ کیتی ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ لوے کہ اساں ایک بندے تے کڑی دی کہانی گل لکھی ہے حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری کتاب نو پڑھنا ہوئے تو میری اس کتاب نو اور حق نو پہچانن دے واسطے جڑا اساں اصول رکھیا ہے وہ اصول اپنے سامنے رکھ لینا۔ اسی قرآن پاک پڑھنا ہوئے اسی قاعدہ پڑھنے ہیں قاعدے کا مطلب ہوتا ہے پڑھن دا طریقہ تو جب تک قاعدہ کلیہ کسی چیز دا نہ آندا ہوئے اسی وہ کام نہیں کر سکتے نہ اسی اس چیز نو جان سکنے ہیں۔ تو آپ نے جو قاعدہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہیر روح تے چاک کلبوت جانو بال ناتھ پیر بنایا ہی کہ اساں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیر عورت ہے جڑی وارث شاہ لے گیا ہے فرمایا کہ ہیر تیری روح ہے اور رانجھا جڑا ہے تیرا جسم ہے اور جڑا بال ناتھ گرو ہے فرمایا کہ وہ تیرا پیر ہے جس کا جا کے تو مرید ہو جانا ہے اور 5 پیر نے 5 حواس تیرے جنہ تھاپنا تُدھ نو لایا ہی۔ ہر انسان دے جڑے حواس خمسہ نے ہر انسان دے وچ ہوندے نے ظاہری بھی ہوندے نے اور باطنی بھی ہوندے نے اور یہ ایسے خواص نے کہ اے انسان نو اللہ تعالیٰ دی پہچان کرا دے نے اور انہاں دے ذریعے انسان جو باطنی مقام ہے اس نو حاصل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ قاضی حق جبیل نے عمل تیرے ایال منکر نکیر پھڑایا ہی کوٹھا گور اتے اسرائیل کھیڑا جیڑا لیندا ہی روح نو دھایا ہی۔ فرمایا کہ سا کہنے ہیں کہ جیڑا کھیڑا ہے وہ لے گیا سی اور فرمایا کہ وہ اسرائیل ہے جیڑا تیری روح نو لے کے چلا جاتا ہے تو اس چیز نو جاننا ہے۔ اور جو قیدو ہے فرمایا کہ قیدو لنگا شیطان ملون جانو جس نے وچ دیوان پھڑایا ہی کہ یہ جڑا قیدو ہیر دے مگر لگیا آیا سی فرمایا کہ تیری روح ہیر ہے اور اس دے مگر شیطان لگیا آیا ہے جڑا اس نو پریشان کرنا چاہتا ہے اور تو اس نے اس دے کول بچانا ہے۔ فرمایا کہ جنیاں بھی چیزاں نے مکمل تفصیل ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میری کتاب یا میرا جڑا علم ہے اس کی گل نو جاننا ہوئے یہ ضروری چیزاں نے۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اصل آپ کی کتاب کی گل نہیں کر رہے آپ کی سیرت دی اور آپ کی شان کی گل کر رہے ہیں تو آپ کی شان بیان کرن دے واسطے میں دسیا ہے کہ جنہاں نے اپنی کتاب دے وچ اتنیاں چیزاں نو بیان فرما دیتا ہے انہاں کول علم ہے سی تو انہاں گل کیتی ہے۔ مختصر جی میں ایک مثال دینا وا کہ سانو اگر کسی دا فون آ جاوے اور اس طرح اسی گل کرن لگ پئی بھائی جان کی حال ہے ٹھیک بچے ٹھیک نے بہن بھرا ٹھیک نے کی کر رہے ہیں اس تو بعد گلاں مک جاندیاں نے کنی کو دیر بندہ موبائل سے لگیا رہے گا کہ منٹ گل کر لو گے 2 منٹ گل کر لو گے
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਬਤਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾ ਹੋਰ ਫਿਰ। تو یہ جڑی انی وڈی آپ نے کتاب لکھی ہے، سارے سوال اور جواب آپ نے لکھے نے، پوری کتاب نو پڑھ لو، اندے وچ سوال ہے پھر جواب ہے، پھر سوال ہے پھر جواب ہے، نام نے کہ فلانا سوال پہ کرتا ہے فلانا جواب دیتا ہے، لیکن سارے سوال ان آپ ہی کیتے نے اور جواب بھی آپ ہی دیتے نے، سارے سوال وہ خود ہی کرتے پے نے کہ او سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کو ہیر دے نال نہ لگے پھرے نے یا رانجے دے نال لگے پھرے نے کہ اس نے کی گال کیتی ہے، اس نے کی کیا ہے، یا سیدھی جہاں ملاقات تھوڑی آپ نے کیتی ہے، آپ نے جو خیال دیتا ہے، سوچ دیتی ہے، لیکن سارا کچھ انہوں نے اپنے کولوں بیان کیتا ہے اور انہوں نے یہ دسیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے نے کہ جس وقت آپ تشریف لے گئے جوگی بن کے رانجھا گیا تو فرمایا کہ سر کہ تو اب کی کر لینا ہے، تو فرمایا کہ سر تے آئی بلان ٹال دئیے، حکم رب دے نال چا موڑیے نہیں، ہیر آکھیا جوگیا جھوٹ بولے، کون بچھڑے یار ملامدائی، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی جڑا گیا نو موڑ لیامدائی۔ یہ حقیقت ہے کہ جڑا گیا ہے کدے مڑ کے آیا ہے، جڑا گیا ہے اس نے مڑ کے نہیں آنا، اساں ہی ادھر جانا ہے۔ تو آپ نے بالکل سادے لفظوں میں سمجھایا ہے کہ ڈھونڈ لو، پورا جہان پھر لو اور جان لو کہ تسی موت تو بچ نہیں سکتے، تو جڑا ادھر گیا ہے اس نے نہیں آنا، تساں ہی ادھر جانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جدو ہند پنجاب دی ونڈ ہو سی، کچھ حصہ قصور دا جاسی آنے، پتر سندھڑی دا حکمران ہو سی، نال ظلم دے مارا جاسی آوے۔ تو اس وچ آپ نے بعد سارے واقعے ہوئے نے، یہ جڑا مغل خاندان ہے انہاں دی بادشاہی تو پہلے دے زمانے وچ یہ ہیر وارث شاہ دا واقعہ ملتا ہے، لیکن سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جو جڑی کتاب ہے یہ آپ نے 1780 وچ آپ نے ہجری وچ آپ نے مکمل فرمائی ہے۔ تو اس وقت آپ نے کتاب 1780 عیسوی دے وچ آپ نے فرمائی ہے اور 1180 ہجری سی، 11 جی ہوں ساڑھے کو 1445 چل رہی ہے، تو آپ نے 1180 ہجری دے وچ یہ جڑی سید وارث شاہ دی کتاب ہیر مکمل ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس وقت پہلے ہی لکھ دیتا تھی، فرمایا کہ ونڈ بھی ہونی ہے، پنجاب چلا بھی جائے گا، اور فرمایا کہ سندھ وچ ایک حکمران ہوئے گا جڑا ظلمن قتل کیتا جائے گا، کہ ذوالفقار علی بھٹو دے متعلق آپ یہ لکھ گئے سن کہ جو لکھ گئے نے وہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی دسیا کہ سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ وہ کوئی عام نہیں سی، اللہ تعالیٰ دا ولی بھی سی اور اللہ تعالیٰ دا خاص بندہ سی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ظاہری اور باطنی علوم دے نال نوازیا ہویا سی۔ آپ کی فرماتے نے، آپ فرماتے نے کہ پتر جمدے رکھیے وچ قبضے، پتر جمدے رکھیے وچ قبضے، دیاں بہناں نو لاڈ لڈاویے نہ، چور یار نو کول نہ بہن دئیے، جوے باز نو یار بناویے نہ، سفر وچ خاموشی نال رہیے، گلاں وچ ایویں وقت گوائیے نہ۔ تو یہ سادے لفظاں وچ آپ نے ایسی نصیحت کیتی ہے کہ اسی انہاں تے عمل کر لئیے تو ساڈیاں جڑیاں اولاداں نے انہاں دی خرابی دی وجہ کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسی اپنی اولاد نو اپنے کمرے نہیں رکھ دے، اگر بیٹی ہے تو اس نے کہنا ہے کہ بیٹی ہے کوئی گل نہیں، اس نے فل آزادی دے دیتی، جدو بعد دے وچ ویکھیا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا۔ لیکن جڑے ساڈے وڈے گلاں لکھ گئے نے وہ سچیاں لکھ گئے نے، اور آپ نے کس انداز دے نال عاجزی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس مینو اپنی ناقصی دا، گناہ گاراں نو حشر دے سور دا ہے، انہاں مومنہ خوف ایمان دا ہے، اتے حاجیاں بیت معمور دا ہے، صوبے دار نو طلب سپاہ دیے، اتے چاکراں کاٹ قصور دا ہے، سارے ملک پنجاب خراب وچوں، سانو وڈا افسوس قصور دا ہے، سانو شرم حیا دا خوف رہندا، جویں موسیٰ نو خوف کوہ طور دا ہے، انہاں غازیاں کم بہشت والے تے شہیداں نو وعدہ حور دا ہے، ایویں باہروں شان خراب وچوں
جویں ڈھول سہامدا دور دا ہے وارث شاہ وسنیک جنیالڑے دا شاگرد مخدوم قصور دا ہے۔ اس مقام تے آگے حضرت سید غلام مرتضیٰ مخدوم قصوری رحمت اللہ علیہ قصور وچ آپ دا مزار شریف ہے، اور اس وقت دے بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے۔ مخدوم قصور بھی آپ نہ کہندا ہے، مخدوم پنجاب بھی آکھیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے جڑے لوگ نے انہوں نے آپ دے کولوں آ کے علم حاصل کیتا ہے۔ شاہ عبدالی جڑا کہ بادشاہ ہویا جس وقت اس علاقے میں آیا تو اس نے بھی آپ دے کولوں فیض حاصل کیتا سی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن نو بھول جاتا ہے، اپنے پنڈ نو اپنے علاقے نو بھول جاتا ہے، انہوں تو دور چلا جاتا ہے، یا انسان نے کدے اپنے استاد کی قدر نہیں کیتی ہوندی۔ اگر مقام تے چلا گیا تھوڑی جی شان مل گئی تو اپنا وطن ہی بھول گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوندے نے کہ جڑے ماں پیو نو بھی بھول جاندے نے، کہ لوگاں نو دسنا گوارا نہیں کرتے کہ میرا پیو کون ہے، کیونکہ بندہ ہے اس کے والدین پنڈ وچ رہندے نے، سادہ لوگ نے، اور اس اللہ نے کوئی اچھا مقام دے دیتا ہے تو اب کسی نو دسے گا نہیں کہ میرا پیو ماں پیو سادے لوگ نے، کہ شرم آندی ہے لوگ کی آکھن گے۔ تو آپ نے دسیا ہے کہ اپنا جڑا ماضی ہے اس نو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے والدین دی قدر نو کھونا نہیں چاہیے، اور اپنے جڑے استاد نے انہاں دا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مینوں ناز ہے کہ میں جو غلام مرتضیٰ قصوری رحمت اللہ علیہ نے میں انہاں دا شاگرد ہاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ رب آبرو نال ایمان بخشے سانو آسرا فضل غفور دا ہے، وارث شاہنا عمل دے ٹانک میتھے آپ بخش لکھا حضور دا ہے، وارث شاہ ہوئے روشن نام تیرا کرم ہوئے جے رب شکور دا ہے، وارث شاہ دے جملیاں مومنہ نو حصہ بخشا اپنے نور دا ہے۔ اس کتاب آپ نے لکھا ہے، ایسی پیش کی ہے کہ میں جڑے یہ لفظ لکھے نے انہاں وچ میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے مالک دی میرے اتنے مہربانی ہے کہ جو میرے کو اس نے یہ الفاظ نکلوا لینے اور لکھا لینے۔ اور آپ نے اس سے متعلق بہت سارے جڑے شعراء نے آپ دے متعلق کیا لکھتے ہیں کہ وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دا جڑا مقام شاعراں دے وچ ہے اور اہل ادب دے وچ ہے کہ آپ نو لوگ جڑے نے وہ کس انداز دے نال یاد کرتے ہیں۔ تو زیادہ مضمون ہے لیکن میں مختصر کرنا وا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہوں سارے اسی جانتے ہیں، تو ایک دا ہی نام آ گیا تو سند جڑی ہے وہ مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ سخن دا وارث، وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون انانو حرف او دے تے انگلی رکھنی ناہی قدر آسانو جیڑی اوس چڑیٹی آکھی جے سمجھے کوئی ساری ایک ایک سخن اندر خوشبوئی وانگ پھلان دے کھاری۔ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دیگر بھی شعراء بڑے بڑے جڑے نے انہوں نے آپ نو ہدیہ عقیدت پیش کیتا ہے، لیکن آپ نے لکھیا ہے کہ جڑے سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کسی شعر تے اسی انگلی کھڑی نہیں کر سکتے، انہوں نے ایسا کلام لکھیا ہے، اور انہوں دا کلام ایویں ہے کہ جویں پھل ہوندے نے، پھلاں دا گل دستہ ہوندا ہے، اور پھلاں دا جڑا گل دستہ ہے اس نوں جویں جویں بندہ سونگدا جائے اس دے قریب ہوندا جائے اس دی خوشبو جڑی ہے وہ زیادہ ہوندی ہے اور پھیلتی جاندی ہے، اور خوشبو جڑی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوندی۔ پھل دی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوندی کہ تسی خوشبو جنی مرضی مہنگی ترین لے آؤ اور جتنی زیادہ لے آؤ لیکن وہ خوشبو ختم ہو جائے گی۔ اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو صبح لگا لو شام ختم ہو جائے گی، ہفتہ رہے گی، مہینہ رہے گی، لیکن وہ خوشبو جڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھل جڑا ہے اس کی خوشبو ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کہ پھل اگر بوٹے سے ہے ان کی خوشبو ہوے، اگر توڑ لو پھر بھی خوشبو ہوے، اگر خشک ہو جائے پھر بھی خوشبو ہوے، ان کا ارک کر لو پھر بھی خوشبو ہوے، کہ پھلاں دی جڑی خوشبو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دے جڑے اشعار نے فرمایا کہ وہ جڑے نے انجی ہیں کہ جویں پھلاں دا گل دستہ ہے۔ اور سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ بیت دسنا مرد دا کم نہیں، مرد سوئی جو ویکھ کے دم گھٹ جائے، گل جیو دے وچ ہی رہ خفیہ کاؤں وانگ پہ خال نہ سٹ جائے، بیت کسے دا دسنا بھلا نہیں، بھاویں پوچھ کے لوگ نہ کھٹ جائے، وارث شاہ نہ بیت صندوق کھلے، بھاویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ ایسی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑھے ہتھی کسے دی گل آ جاوے، کسے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے دے عیب تلاش نہ کیتا کرو، لیکن اسی کہنے ہیں بھی بس گل ہتھی آوے صحیح پھر میں ویکھاں گا بھی کی بنتا ہے۔ تو خالق فرما رہا ہے کہ اگر تیرے ہتھی آ بھی جاوے، پہلی گل ہے کہ تو تلاش ہی نہ کر، اگر آ گیا تو پردہ پا جا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسی کسے دے ایک عیب تے پردہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ قیامت دن تواڈے 10 عیباں تے پردہ پاوے گا۔ یعنی کہ ایک عیب کسے دا چھپانا ایندی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن 10 عیباں تے پردہ پا دے گا، کیونکہ اس نے میرے بندے دے عیب تے پردہ پایا ہے۔ تو آپ فرماتے نے کہ فرمایا کہ وارث شاہ نہ بیت صندوق کھلے، بھاویں جان دا جندرا ٹوٹ جاوے، کہ اسی ایک چیز جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اسی اس نو صندوق وچ رکھنے ہاں، پیٹھی وچ رکھنے ہاں، الماری وچ، اور اس نو اسی تالا لگا کے رکھنے ہاں، اور چابی اسی اس دی کسے نو نہیں دیندے۔ اب اگر کوئی ویکھنا چاہے کہ صندوق دے وچ کی ہے، تو چابی تو جندے کول ہے وہ دیندا نہیں، اب اس دی یہی ہے کہ اس دا جندرا توڑیا جاوے، پھر اس نو کھولیا جاوے اور پھر پتہ لگے کہ اس دے وچ کی ہے۔ فرمایا کہ جڑا تیرا وجود ہے ایک صندوق ہے، اور اس دا جڑا تالا ہے وہ تیری جان ہے، اور اس دے وچ اگر کوئی ایسا راز آ گیا ہے، کوئی کسی دی چیز آ گئی ہے، تو تیری یہ جان دا جندرا ٹوٹتا جاوے لیکن کسی دا بید نہیں کھلنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ خوبصورت آپ نے لکھیا ہے، اور کہ ویکھنا ایویں کہ آپ سانو سمجھانا کی چاہتے ہیں، اور آپ نے اس میں تبلیغ فرمائی ہے۔ آپ نے جڑے گرے ہوئے لوگ نے، جڑے اعلیٰ لوگ نے، درمیانے لوگ نے، جاہل لوگ نے، پڑھے لکھے لوگ نے، آپ نے انہوں نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے ایک چیز لکھیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت دیدو گیا ہے دریا کے کنارے جو مسجد وچ رات گزارتا ہے، تو مولوی صاحب دے نال اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اس کو واہ واہ سناتے ہیں کریاں، تو اس مقام تے آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تسی جو اینے پرہیزگار تقوی دار بنتے ہو تو مسجد میں تسا ہوا کیوں خارج کرتے ہو؟ شعر تو آپ نے دوسرا لکھیا ہے، تو سادے لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ مسجد میں تسی کھو کے ہوا خارج کرتے ہو اور تسا کہتے ہو کہ اسی بڑے صاف پاک ہاں۔ تو یعنی کہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اسی اس چیز سے کنٹرول کر لئیے، کیونکہ مسجد میں خوشبو پھیلانی چاہیے ہے، بدبو نہیں پھیلنی چاہیے۔ تو آپ نے اس عیب نو، اس چیز نو بڑے سونے طریقے دے نال بیان کیتا کہ یعنی کہ مسجد دا اینا ادب ہے، اینا احترام ہے کہ مسجد وچ اسی ہوا بھی خارج نہ کریے، چاہے جائے کہ اسی مسجد وچ کھڑے ہو کے گالاں کٹتے رہیے، یا مسجد وچ کھڑے ہو کے اسی جو ساڈا دل ہے وہ کرتے رہیے۔ تو آپ نے انہاں چیزاں نو سانو سمجھایا ہے، اور پنجتن پاک دے نال جو آپ دی محبت ہے وہ عرض کرنی ہے کہ کس انداز دے نال آپ پنجتن پاک دے نال محبت کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں پنج تن دے جیڑنا بیت کوئی شان فقر دے نور ظہور جہاں درد مدینہ فاطمہ جیڑ کوئی پتر نہیں عباس سپور علی واگنا سخی دلیر کوئی پہلوان نہ مرد مشہور
اتے نیکوکار نواگ حسین کوئی بدکار نہ شمر لنگور جیا۔ تو آخری جڑا شعر ہے فرمایا کہ نیکوکار نہ وانگ حسین کوئی بدکار نہ شمر لنگور جیا، یعنی کہ جڑا مسئلہ ہے اس وقت بہت تیزی دے نال اٹھیا ہے کہ لوگ یزید نو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام دیا نعوذ باللہ منہ غلطیاں نکال رہے ہیں کہ انہاں جی کیوں گئے، انہوں نے کیوں کیتا، اس طرح کیوں ہویا، اس طرح کیوں ہویا۔ تو یزید زندہ باد نعرے بھی ساڈے لگ چکے ہیں، ایسا سارے سن چکے ہیں، لیکن آپ نے دسیا ہے کہ جڑے اہل ایمان نے انہاں دا یہی معیار ہے کہ حسین تو پاک کوئی نہیں اور یزید تو پلیت کوئی نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔